بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس اس کو کہہ لیں یا عربی قواعد کی کلاس کہہ لیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس میں آنے والے الفاظ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو تعوذ سے لے کر اس آیت تک کل 45 الفاظ ہو جاتے ہیں، اور جو ہزاروں مرتبہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ لفظ ختمہ 3 بار آیا ہے قرآن میں۔ علی حرف جار ہے، 365 یعنی سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی بار آیا ہے۔ قلوبہم 68 مرتبہ قرآن میں آیا۔ سمعہم 5 بار، ابصارہم 15 بار، غشاوہ 2 بار، عذاب 264 بار، اور عظیم 85 بار قرآن میں استعمال ہوگا۔ گویا آج اگر آپ یہ نئے الفاظ جن کی تعداد اوپر دی ہوئی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 لفظ سیکھ جاتے ہیں تو ہم اس کو ٹوٹل کر کے دیکھ لیں کتنے لفظ بنتے ہیں۔ گویا قرآن مجید کے اتنے لفظ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حسب حکمت عملی ہم اس کو اس ترتیب سے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے تجوید، اس کے بعد ہم اس کی مشق کروائیں گے، پھر اس کا ترجمہ ہوگا، پھر الفاظ ایک ایک لفظ کے بارے میں جانیں گے کہ وہ اردو میں اس سے ملتے جلتے الفاظ کون سے آئے ہیں، پھر اس کی گرامر آئے گی، قواعد، اس کے بعد سوالات ہوں گے، اور آخر میں اس آیت کا پیغام جو ہمارے نام ہے وہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آج کے سبق میں جو سیکھنے کا کام ہے تجوید کے سلسلے میں، وہ زیادہ تر یہ میم آ رہی ہے، یہ میم جزم والی۔ پچھلے پیریڈ میں، پچھلے لیکچر میں حاشر صاحب نے کہا تھا جی میم کے بارے میں بتائیں، اس میم کا ہم کیا کریں، اس کو ناک سے اس کی آواز کو لمبا کریں یا نہ کریں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ جیسے جیسے میمیں آئیں گی ہم اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ میم کی آواز ناک سے نکلتی ہے، کیونکہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، جب 2 ہونٹ آپس میں ملیں تو آواز کہاں سے آئے گی؟ پھر ناک سے آئے گی، تو ناک سے آواز آئے گی۔ اب سوال ہے کہ ناک سے آواز تو آئے گی تو کتنی لمبی آئے، کتنا لمبا اس میم کی آواز کو ہم کھینچیں اور ناک میں کتنی دیر تک گنگناتے رہیں۔ تو اس کا ایک اصول ہے، اگر میم زبر زیر پیش والی ہے، جیسے ختم اللہ، ختم اللہ، ملا ملا، دیکھیں ناک سے آواز آ ہی نہیں رہی، ہلکی سی کہیں ٹچ ہوئی ہے، ختم اللہ، ہونٹ سے ہی آگے لام کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہاں دیکھیں قلوبہم وا، قلوبہم وا، ہم وا، ہم وا، جب میم پر جزم آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کو ہم وا پڑھیں گے یا ہم وا؟ تو بالکل شارٹ آواز آئے گی، ناک سے آواز ہوگی ادا، لیکن بہت مختصر، بہت شارٹ، ہم وا۔ اگر پڑھیں گے ہم وا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہی حال یہاں پہ ہے، ہم وا، ہم غی، ہم غی، لین آ گیا تو اس میں بھی آواز ہم ناک سے لمبی نہیں کریں گے، ہم غی، یہ غلط ہو جائے گا۔ ابصارہم غشاوہ، یہ غلط ہے، ابصارہم غشاوہ، ہم غشاوہ، ہم غشاوہ، ہم غی، ہم غی، بس اتنا ہی، صرف میم کو ٹچ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں دیکھیں ہم آ تو یہاں بھی آواز لمبی نہیں ہوئی. ہم آ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا, معنی نہیں بدلے گا, حسن میں خوبصورتی میں تبدیلی آ جاتی ہے. جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے لہجے کے ساتھ قرآن کو خوبصورتی دو. اس لیے سب سے پیاری کتاب کو تو سب سے پیارے انداز میں پڑھنا چاہیے. اس کے بجائے آپ پچھلی آیت میں دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے, ہم آ, تو یہاں بھی آواز لمبی نہیں ہوئی. یہاں دیکھیں ہم آ, اس کے اندر میم کی آواز بالکل شارٹ ہے, ہم آ. یہاں دیکھیں ام لا, اس میں بھی آواز لمبی نہیں ہوئی. ام لا پڑھیں گے, اکثر کر جاتے ہیں لوگ یہ غلطی, ام لا پڑھ جاتے ہیں, یہ غلط ہے. ام لا. لم تو میم ساکن کے بعد تا آ گئی ہے, آواز لمبی نہیں ہوئی. اب یہاں دیکھیں ہم لا, بالکل ایسے ہی یہاں پہ آواز کہیں بھی لمبی نہیں ہو رہی. یہاں دیکھیں اس سے پچھلے میں رب ہم وا, یہاں بھی آواز لمبی نہیں ہوئی. یہ وہی آج مثال آج کی آیت میں بھی ہے. تو پھر لمبی کہاں کریں؟ صرف دو مقام ایسے ہیں جب آواز میم کی ناک سے لمبی ہوتی ہے, جب وہ ساکن ہو میم. تو ایک صورت ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے, میم ساکن کے بعد میم آ جائے. دوسرا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے. یہ دو صورتیں ہیں جس میں میم کی آواز لمبی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی. تو کیسے پڑھیں گے؟ امبا, تو کتنی لمبی کرنی ہے؟ ایک مٹھی کھلنے کے برابر. امبا امبا, بس یہ دو حرف ہیں. ہاں, اب جو رانا صاحب نے سوال کیا جو اما یتساءلون ہے, یہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس کو یوں پڑھیں, میم کو میم کے اندر شامل کر دیں اور اوپر ڈبل کی علامت ڈال دیں, بات وہی ہے اما, ٹھیک ہے. اور جو لفظ آپ نے بولا وہ ہے اما, یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا اما. یہ اس کی اوریجن یہ ہے, اس کی اوریجن یہ ہے اور اس کی یہ ہے. یا نون میم میں تبدیل ہو کے میم کے اندر داخل ہو گئے. خیر یہ تو نون کے قواعد ہم پڑھیں گے نا, اس میں بات کریں گے انشاءاللہ. فی الحال ہمارا ٹاپک آج ہے میم کو ہم کیسے پڑھیں. تو وہ ہم نے اصول سیکھ لیا کہ میم پر شد ہوگی تو وہ ناک سے لمبی ہو کے ادا ہوگی, یا جزم ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا میم ساکن کے بعد میم آئے یا میم ساکن کے بعد با آئے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تجوید اتنی ہی کافی ہے. اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں. ہاں, اس میں ہم میم کو لمبا نہیں کر رہے, ہم وا کو لمبا کر رہے ہیں, عظیم. لیکن اگر آپ کسی کو کہیں گے عظیم, یہ غلط ہے, نہیں کرنا. عظیم میم پہ جا کے سٹاپ. جزم کا معنی یہ رک جانا, ساکن ہو جانا, سکون کر لینا, رک جاتی ہے آواز. عظیم, ٹھیک ہے. آگے ملانا ہو تو پھر تنوین کا ایک اصول ہے, وہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ سکھائیں گے. تو آپ میرے پیچھے پیچھے اس کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پچھلا قاعدہ ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہوا، ہم نے پڑھا تھا کہ چھوٹی مد یعنی کھڑی زبر پر ایک الف کے برابر مد ہوتی ہے، اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے یہ تو وہ 3 گنا بڑھ جاتی ہے، اگر حمزہ آ جائے الف کی شکل میں تو تب بھی اسی طرح ہوتا ہے، زیادہ لمبی ہو جاتی، اسی لیے اس جگہ پہ ہے مد دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ جب الف کی شکل میں حمزہ آئے تو اس کا مطلب وہ اگلے لفظ کا حصہ ہے، اور اگر عین کے سرے کی طرح حمزہ آئے تو سمجھو وہ اسی لفظ کا حصہ ہے۔ یہ ایک حمزے کا فرق ہے، حمزہ عین کی سرے کی طرح ہے، حمزہ اپنی اصل شکل میں تو وہ اسی لفظ کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پڑھا یہ سواءن، یہ حمزہ اس کا اپنا ہے، اعلی ابصاری، اس میں حمزہ یہ ابصار کا ہے، الا کا نہیں، الا الگ لفظ ہے اور ابصار الگ ہے۔ جب حمزہ اس کا اپنا ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، ملا ہوا، متصل میں نا ملا، اور منفصل کہتے ہیں جب وہ فاصلے پر ہو یعنی وہ اگلے کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ مد متصل اور مد منفصل جب ہم نے پڑھ لیا تو مد کا سبق تقریباً ہمارا مکمل ہو۔ اور یاد رکھیں مد کا سبق بڑا ہی نازک ہے، اس میں ذرا سی بھی اگر غلطی ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم فعل کو ڈسکس کریں گے کامران صاحب تو اس میں دیکھیں کتنی نزاکتیں ہیں مد کے اندر معنی میں، اور اس فعل کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔